کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نور کو اور کتاب کو ایک ساتھ کیوں بیان کیا؟ نور کو اور کتاب کو دونوں کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں بیان کیا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ وہ حکمت میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ دوسری بات یہ بیان کروں گا، اللہ نے نبی کے نور کو ہر چیز سے پہلے پیدا کیا تو بھیجا لاسٹ میں کیوں؟ بھیجا لاسٹ میں کیوں؟ دو باتیں۔ تیسری بات یہ بیان کروں گا کہ میرے نبی کا مرتبہ، میرے نبی کی شان کیا ہے۔ چوتھی بات یہ بتا دوں گا کہ میرے نبی کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں باپ کی شان کیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مسلمان نہیں تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، آج میں ثابت کروں گا کہ میرے نبی کے ماں باپ کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، وہ مومن ہیں یا نہیں ہے۔ یہ چار باتیں ہو گئی۔ پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا، دھیان سے سنیے، پانچویں بات یہ بتانا چاہوں گا کہ نبی کے میلاد کی خوشی منانا کیسا ہے۔ ہم لوگ میلاد، جیسے کل 12ویں شب ہے، ارے بیٹھیے چپ چاپ سے، کل 12ویں شب ہے، بولو کل آپ کیا بنائیں گے؟ جو زور سے بولو، حلوہ بنائیں گے، بریانی بنائیں گے، اچھا اچھا کھانا بنائیں گے، دوستوں کو کھلائیں گے، نبی کے میلاد کی خوشی منائیں گے۔ یہ خوشی منانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ کئی باتیں ہو گئی، جلدی بولو۔ 5۔ چھٹویں بات یہ بیان کروں گا کہ جلوس نکالنا، جھنڈا جھنڈی لگانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ کئی باتیں ہو گئی، جلدی بولو۔ 6۔ ساتویں بات یہ بیان کروں گا کہ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میرے نبی کی آنکھیں کیسی تھی، میرے نبی کا قد ہائٹ میرے نبی کا کیسا تھا، میرے نبی کا چہرہ مورا کیسا تھا، میرے نبی کیسے چلتے تھے، وہ سب میں حدیث سے بیان کروں گا۔ پھر 8ویں نمبر پر یہ بیان کروں گا کہ میرے نبی کے پاس جب ملک الموت آئے، کون آئے؟ جلدی بولو۔ ملک الموت، موت والے فرشتے، تو نبی کے پاس کس طرح سے آئے، کس شان سے آئے؟ کیا عام لوگوں کے پاس جیسے آتے ہیں، کیا ویسے ہی نبی کے پاس آئے، یا کچھ آنے کا طریقہ ان کا الگ تھا؟ وہ حدیث بھی میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ 9واں نمبر، میں 9ویں بات یہ بیان کروں گا کہ نبی قبر میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں۔ جو زندہ نہ مانے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں، بس 9-10 باتیں آپ کو سننی ہے، کوئی اٹھ کے جائے گا نہیں۔ ماں بہن بھی چپ چاپ سے بیٹھیں، ہمارے بچے لوگ بھی بیٹھیں، ہمارے بزرگ لوگ بھی بیٹھیں، اور مدرسے کے جتنے طلبہ ہیں وہ بھی چپ چاپ سے بیٹھیں، ادھر ادھر نہیں کریں گے، ورنہ آنے والے سال میں کسی کو انعام نہیں ملے گا، آنے والے سال میں کسی کو انعام نہیں ملے گا۔ چپ چاپ سے بیٹھیے، تقریر سنیے۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا و آقا، مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، مصطفیٰ جان رحمت، شم بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، گل باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شافع میسر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بابو لوگ، آپ لوگ اپنے انداز میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں، زور سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو، اجازت ہے؟ تقریر کے دوران مجھ کو ڈسٹرب نہیں کیجئے، نہ بلی لگائیے نہ بلا لگائیے، ارے زور سے بولو۔
یہ بلّہ ہے، بلّہ ہے نا، تو نہ تو بلّہ لگانے کی ضرورت ہے نہ بلی لگانے کی ضرورت ہے. میں آپ کے فیروز پور میں ہوں، یہ آپ کو پتا ہے. چپ چاپ سے بیٹھیے، اجازت ہے؟ شعر ملاحظہ فرمائے، ادھر دیکھیے، شعر ملاحظہ فرمائے. شاعر لکھتا ہے مقام سید کونین کوئی کیا جانے، مقام سید کونین کوئی کیا جانے، ہے ذات سر خدا ان کی بس خدا جانے. قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، قریب رہ کے حقیقت کو جو سمجھ نہ سکا، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے، تو دور رہ کے کوئی مصطفیٰ کو کیا جانے. فیروز پور کے مسلمان، کلیا چک کے مسلمان، پورے مالدہ بنگال کے مسلمان، میری طرف دیکھو. ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اس کا سیدھا سادھا مطلب یہ ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور روشن کتاب. اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. مجھے معلوم ہے کہ گرمی زیادہ ہے، ارے بولو مجھے معلوم ہے کہ گرمی زیادہ ہے. ایک غلطی آپ لوگوں نے کی ہے. وہ غلطی کیا کی ہے بولیے؟ یہ پنڈال گرمی میں لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تاکہ بولو یہ کھلی جگہ رہتی تو ہوا چاروں طرف سے آتی. لیکن آپ نے پنڈال لگایا، اچھی بات ہے، محبت میں لگایا ہے، ثواب کا کام ہے. لیکن یہ گرمی ہے، اسی لیے دیکھ رہے ہیں سب کو گرمی لگ رہی ہے. برداشت کر کے رہیے، مجھ کو بھی گرمی لگے گی، برداشت کرنا ہے. مجھ کو پسینہ آئے تو میرے پسینہ کو دیکھ کر آپ کو حیرت نہیں کرنا ہے. جب بنا بولیے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پسینہ آ رہا ہے تو تقریر میں تو اور پسینہ آئے گا. تو بالکل ادب سے بیٹھیے. ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے. قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا. زور سے بولو کیا آیا؟ نور آیا. اور کیا آیا؟ زور سے بولو. نور آیا اور روشن کتاب. یعنی مطلب بے شک اللہ کی جانب سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی. ایک روشن، زور سے بولو، ایک روشن کتاب. ادھر دیکھیے، نور کا مطلب میرے رسول، ہاتھ اٹھا کر بولو. نور کا مطلب، اور کتاب کا مطلب قرآن مقدس. زور سے بولو. کتاب کا مطلب اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ زور سے بولو، نور. اور قرآن کو کیا کہا؟ زور سے بولو، کتاب. اور بولو قرآن کو کیا کہا اور اللہ نے نبی کو کیا کہا؟ نور. میری طرف دیکھیے، اللہ نے اپنے نبی کو نور فرمایا اور قرآن کو کیا کہا؟ زور سے بولو، کتاب. اس کا مطلب کیا ہے؟ میری طرف دیکھیے. آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو روشنی کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو لائٹ کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ جب دنیا میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو چراغ کی ضرورت پیش آتی ہے. آپ دن میں سورج کی روشنی میں پڑھتے ہیں. بولو، دن میں سورج کی روشنی میں پڑھتے ہیں. اور جب سورج ڈوب جاتا ہے تو رات میں لائٹ جلا کر پڑھتے ہیں. اگر لائٹ نہیں ہے تو چراغ جلا کر پڑھتے ہیں. چراغ نہیں ہے، موم بتی جلا کر پڑھتے ہیں. آپ اندھیرے میں پڑھنا چاہیں گے نہیں پڑھ سکتے، اندھیرے میں سمجھنا چاہیں گے نہیں سمجھ سکتے. تو کتاب کو سمجھنے کے لیے، زور سے بولو، روشنی کی ضرورت ہے. کتاب کو سمجھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہے. میری طرف دیکھو، یہ تو عام کتابوں کا معاملہ ہے. تم دنیا میں جب کوئی کتاب پڑھتے ہو تو سورج کی روشنی میں سمجھ لیتے ہو، لائٹ کی روشنی میں سمجھ لیتے ہو، چراغ کی روشنی میں سمجھ لیتے ہو. لیکن رب فرماتا ہے بندو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو صرف سورج کی روشنی میں مت پڑھنا، صرف چراغ جلا کر مت پڑھنا، صرف لائٹ اور موم بتی میں مت پڑھنا. اگر قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو تو میرے محبوب کے عشق کی شمع جلا کر قرآن پڑھنا. رب فرماتا ہے میرے بندو، دھیان سے سنیے، رب فرماتا ہے میرے بندو، عام کتابوں کو تم سورج کی روشنی میں پڑھ کر سمجھ لیتے ہو،
चिराग की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लेकिन कुरान को समझना चाहते हो तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना। कुरान समझते भी जाओगे, कुरान पढ़ते भी जाओगे। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब, तो दोनों से रिश्ता जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो दोनों से रिश्ता, और जोर से बोलो दोनों से रिश्ता। कुरान से भी रिश्ता जरूरी, और जोर से बोलो कुरान से भी रिश्ता जरूरी और नबी से भी रिश्ता। हाथ उठाकर बोलो नबी से भी। इधर देखिए, दोनों से रिश्ता जरूरी है। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो किससे समझो? कुरान से समझो। किसी अंगूठा छाप मौलवी से मत समझो, कम पढ़े लिखे मौलवी से मत समझो। तुम मुसलमान के बच्चे हो, अगर नबी को समझना चाहते हो तो खुद कुरान खोलो और कुरान से पूछो मेरे नबी कैसे थे, तो कुरान आपको जवाब देगा। नबी इंसान जरूर हैं, नबी बशर जरूर है, मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है, तुम्हारे मौलवी मौलाना की तरह नहीं है, आम बाजारू लोगों की तरह नहीं है। रसूल बशर जरूर है, मगर ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है। ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। बात समझ में आ रही है कि उल्टी पलटी घूम रही है? अरे बोलो समझ में आ रही है? हाथ उठाओ, तो हाथ नीचे करो। इधर देखो, मेरी तकरीर को ध्यान से सुनोगे तो कोई मच्छर आपको परेशान, अरे बोलो मच्छर परेशान। आजकल बहुत इधर देखिए, आजकल मच्छर सुन्नी को बड़ा परेशान कर रहा है। अरे बोलो किसको? सुन्नी को मच्छर बड़ा परेशान कर रहा है। इधर देखिए, हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम। हाँ, तो जाग कर रहिए, जाग कर। मच्छर उसी वक्त हमला करता है जब नींद आती है, और जब तक जागा रहता है मच्छर जल्दी उस पर हमला नहीं करता। तो मेरी तरफ देखिए, दोनों से रिश्ता जरूरी है। रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, और कुरान को समझना है तो किससे समझो? जोर से बोलो, रसूल से। अच्छा एक बात बताइए, ये लाइट जो चल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? जोर से बोलो, थोड़ी आवाज और बढ़ाओ। ये लाइट जो चल रही है, एक तार का कमाल है कि दो तार का? दो तार का ना। ये बहुत बड़े मिस्त्री बैठे हैं माइक वाले भाई, क्या एक तार से लाइट जला देंगे? नहीं जला सकते। तो इधर देखिए, आप लाइट में जो देख रहे हो कि रोशनी है, ये रोशनी कै तारों से है? जोर से बोलो, दो तारों से। एक तार से रोशनी, बल्ब नहीं जलेगा। अरे बोलो, बल्ब नहीं जलेगा, अंधेरा ही अंधेरा रहेगा। तो मेरी तरफ देखिए, जैसे लाइट के लिए दो तारों की जरूरत है, ऐसे ही आपका जो दिल है, दिल, इस दिल को भी दो तारों की जरूरत है। इधर देखिए, आप अगर चाहते हैं कि आपका दिल रोशन रहे, आपका दिल चमकदार रहे, आपका दिल खूब रोशन रहे, तो दिल का एक तार कुरान से जोड़ो, दूसरा तार मुस्तफा से जोड़ो। जब दोनों तार जुड़ा रहेगा तो सीना भी रोशन रहेगा, ईमान भी रोशन रहेगा। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अच्छा ये बताइए, बार बार तार जोड़ने से और हटाने से फ्यूज होने का खतरा रहता है ना?
अरे बोलो बोलो, बार बार कोई इधर देखिए कभी जोड़े और कभी तार को क्या करे, हटा ले, तो बोलो हो सकता है कि फ्यूज हो जाए। ऐसे ही कुछ मच्छर लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, वो अपने दिल का तार कभी हदीस से जोड़ते हैं, कभी कुरान से जोड़ते हैं और कभी तार को हटा लेते हैं। इसलिए इधर मेरी तरफ देखिए, इसीलिए उनका दिल बोलो फ्यूज हो जाता है। और जब बल्ब कम फ्यूज होता है तो अंदर काला रहता है, और जब ज्यादा फ्यूज होता है तो अंदर बाहर दोनों काला। इधर देखिए, जो लोग चाहते हैं कि मेरा दिल भी रोशन रहे, मेरा चेहरा भी रोशन रहे, तो दिल का दोनों तार मजबूती से जुड़ा होना चाहिए। कुरान से भी जोड़ो और मुस्तफा से भी जोड़ो, ताकि सीना भी रोशन रहे, ईमान भी रोशन रहे। अच्छा, एक बात और बताइए, इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? 5 मिनट में आपको हदीस सुनाऊंगा, लेकिन एक बात और बताइए, ये बताओ, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया। अरे बोलो, पैदा किया ना? सारे उलमा हदीस बयान करते हैं। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोइनुल हक साहब ये भी हदीस बयान करते हैं। सारे उलमा बयान करते हैं कि अल्लाह ने नबी के नूर को, जोर से बोलो, हर चीज से पहले पैदा किया। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि सबसे पहले पैदा किया तो भेजा आखिरी में क्यों? अरे बोलो, भेजा लास्ट में क्यों? पहले पैदा किया तो पहले क्यों नहीं भेजा, आखिरी में क्यों भेजा? आप इसको समझना चाहते हैं तो एक मिसाल समझिए। मिसाल इधर देखिए, आप जब कोई प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं? जल्दी बोलो, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम में क्या छपवाते हैं? जल्दी बोलो, पोस्टर। अरे बोलो, पोस्टर छपवाते हैं ना? जो बहुत बड़े हस्ती होती है उनका नाम सबसे ऊपर होता है। इधर देखिए, दावत दिया सबसे पहले, तारीख लिया सबसे पहले, ऐलान करवाया सबसे पहले, पोस्टर में नाम दिया सबसे पहले, लेकिन मंच पर कब आए? अरे बोलो, मंच पर कब आए? जोर से बोलो। लास्ट में। मेरी तरफ देखिए, आपने बहुत बड़ी हस्ती को जब दावत दिया तो दावत पहले दिया, तारीख पहले लिया, नाम उनका पोस्टर में पहले छपा, ऐलान पहले हुआ, लेकिन मंच पर बाद में लाया, ताकि लोगों को पता चल जाए कि इनकी शान क्या है, इनका मर्तबा क्या है, इनका मकाम क्या है। मेरी तरफ देखिए, अब जितने वक्ता उनसे पहले आए, जितने वक्ता उनसे पहले आए, सब ने लोगों को कहा, आप लोग घबराइए नहीं, मैं 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं 15 मिनट के लिए आया हूं, जिनका आपको इंतजार है वो आने वाले हैं। तो देखिए, अजीम हस्ती के नाम पर पूरा मजमा आया, अजीम हस्ती के नाम पर सारे लोग आए। अब जितने वक्त आए सब ने उन्हीं का तज़किरा किया और कहा, आप लोग बैठिए, मैं 10 मिनट के लिए आया हूं, मैं 15 मिनट के लिए आया हूं। मेरी तरफ देखिए, पोस्टर में सबसे पहले नाम, दावत दिया तो सबसे पहले, ऐलान किया तो सबसे पहले, लेकिन स्टेज पर लाया सबसे लास्ट में, ताकि लोग उनके मकाम को पहचाने, ताकि लोग उनकी शान को पहचाने, ताकि लोग उनके मर्तबा को पहचाने। जब आप समझ गए तो अब समझो, अल्लाह ने नबी के नूर को हर चीज से पहले पैदा किया, लेकिन पहले भेजा आदम को, पहले भेजा नूह को, पहले भेजा मूसा को, पहले भेजा ईसा को, पहले भेजा 1,24,000 पैगंबर को। इसलिए भेजा ताकि ये लोग दुनिया में जाकर मेरे महबूब का प्रचार करें, मेरे महबूब का चर्चा करें, मेरे महबूब का तज़किरा करें, मेरे महबूब की बशारत दे, मेरे महबूब की तारीफ करे। और जब मेरा महबूब आखिरी में जाए, लास्ट में जाए, तो दुनिया वालों को पता चल जाए कि अब तक जितने नबी आए हैं वो मुक्तदी बनकर आए हैं, अब जो आ रहे हैं ये नबियों के इमाम आ रहे हैं, सैयदुल अंबिया आ रहे हैं। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। इधर देखिए,
اگر نور کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو، اور رسول کو سمجھنا ہے تو زور سے بولو قرآن سے سمجھو، اور قرآن کو سمجھنا ہے تو رسول سے سمجھو۔ بابو لوگ اجازت ہے؟ اگر اجازت ہے کہیں جانا تو نہیں ہے؟ آپ کو کہیں جانا تو نہیں؟ نہیں جانا ہے تو چھٹی ہے، اور نہیں جانا ہے تو چپ چاپ سے بیٹھیے۔ اجازت ہے؟ جلدی بولو اجازت ہے۔ اب میں آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ پہلے وہ حدیث جس میں نور محمدی کے جلوے ہیں، بعد میں وہ حدیث جیسے جیسے میں نے وعدہ کیا ہے، وعدے کے مطابق تقریر ہوگی۔ بیٹا پاؤں پھیلا کر مت بیٹھو، اب آپ حدیث سنو چپ چاپ سے، ماشاءاللہ طبیعت مچل جائے گی۔ سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مستدرک للحاکم کتاب التاریخ جلد ثانی صفحہ نمبر 615 ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما اقترف آدم الخطیہ فقال یا ربی اسألوك بحق محمد لما غفرت لی فقال اللہ تعالی یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه فقال آدم یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت راسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك فقال الله تعالى يا آدم صدقت إنه لا أحب الخلق إلي ادعوني بحقي قد غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك۔ زور سے بول تو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، ابھی جو میں نے آپ کو حدیث سنائی، کس کتاب کی حدیث سنائی؟ جلدی بولو۔ مستدرک للحاکم کتاب التاریخ جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو بابو، جلد نمبر کتنا؟ جلدی بولو۔ ارے جلد نمبر 2، پیج نمبر کتنا؟ جلدی بولو، پیج نمبر کتنا؟ 615۔ یہ وہ کتاب ہے جو بخاری اور مسلم کے ٹکر کی کتاب ہے۔ یہ علماء جانتے ہیں کہ مستدرک للحاکم میں جو حدیثیں نقل کی گئی ہیں، یہ امام بخاری اور امام مسلم کے شرائط پر حدیثیں نقل کی گئی ہیں۔ جن شرطوں کے ساتھ امام بخاری نے حدیثیں نقل کی ہیں، انہی شرطوں کے ساتھ مستدرک للحاکم میں بھی حدیثیں نقل کی گئی ہے۔ میں نے اس کتاب کا حوالہ دیا، اب مطلب سنیے بابو، دھیان سے سنیے ورنہ تقریر نہیں کر پاؤں گا۔ اگر آپ نے ذہن کو بہکایا تو ہو سکتا ہے کہ میں بول نہیں پاؤں۔ آپ چاہتے کہ صحیح تقریر ہو تو چپ چاپ سے بیٹھو، ادھر ادھر مت کرو۔ میں نے جو حدیث بیان کی مطلب سنیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ، نبی نے فرمایا جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا، ارے بولو جنت سے دنیا میں بھیجا آدم علیہ السلام کو، تو آدم علیہ السلام 300 برس تک روتے رہے۔ کئی 100 برس تک؟ زور سے بولو۔ 300 برس تک آدم علیہ السلام روتے رہے، تب آپ کی توبہ قبول ہوئی۔ ایک حدیث تو یہ ہے، لیکن مدارج النبوت میں کیا ہے ادھر دیکھیے۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو آدم علیہ السلام، ادھر دیکھیے، آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے۔ کہے 100 سال تک؟ زور سے بولو۔ 300 سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے، روتے روتے چہرے میں نالیاں بن گئی، چہرے کا گوشت گل گیا۔ روتے روتے چہرے میں نالیاں بن گئی، چہرے کا گوشت گل گیا، آنسوؤں کے نشان پڑ گئے۔ روتے روتے 300 سال ہو گئے مگر توبہ مقبول نہیں ہوئی۔ کئی 100 سال ہو گئے؟
ادھر دیکھیے، اگر مولانا صاحب 2 دن روئیں گے تو یہ بے حال ہو جائیں گے، آپ 2 دن روئیں گے تو بے حال ہو جائیں گے۔ اور آدم علیہ السلام کتنے دن روئے؟ زور سے بولو۔ 300 سال تک روتے رہے، روتے روتے ادھر دیکھیں چہرے میں جو آنسو بہتے تھے، آنسوؤں سے چہرے کا گوشت گل کر ادھر دیکھیے آنسوؤں کے نشان پڑ گئے، نالی کی طرح چہرے میں، بولو، نالیاں بن گئی۔ میری طرف دیکھیے، کیسو سال ہو گئے؟ زور سے بولو، 300 سال۔ جب 300 سال ہو گئے تو ایک دن حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہوئے، بہت بے چین ہوئے، دل میں سوچنے لگے، یا اللہ میں 300 سال سے رو رہا ہوں، تو نے آج تک میری توبہ قبول نہیں کی، کیا بات ہے مولا؟ حضرت آدم دل ہی دل میں بہت زیادہ سوچ کر کے پریشان ہونے لگے، بہت پریشان۔ جب پریشان ہونے لگے، دھیان سے سنیے، جب پریشان ہونے لگے، اللہ نے جبریل کو حکم دیا، اے جبریل جاؤ جاؤ آدم کے پاس جا کر اذان کہو، آدم کے پاس جا کر اذان کہو، تاکہ اذان کو سن کر آدم کے دل کو قرار مل جائے، آدم کے دل کو سکون مل جائے، آدم کے آتما کو شانتی مل جائے۔ حضرت جبریل آئے، اذان دینے لگے، کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ لوگ بھی زور سے بولو، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت آدم نے بھی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ حضرت آدم نے بھی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ لیکن مزے کی بات سنو، مزے کی بات سنو، جیسے جبریل نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، جیسے جبریل نے میرے نبی کا نام لیا، نام سنتے ہی حضرت آدم جھومنے لگے، مچلنے لگے، اللہ سے رو رو کے کہنے لگے یا ربی یا ربی، اللہ سے رو رو کے کہنے لگے اللہم انی اسألوک بحق محمد لما غفرت لی۔ اے میرے پروردگار، میں 300 سال سے رو رہا ہوں، آنسو بہا رہا ہوں، تو نے میری توبہ کو قبول نہیں کیا، آج تیری بارگاہ میں اس ذات کو وسیلہ بنا رہا ہوں جن کا نام محمد ہے، اے اللہ محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما۔ کیا کہا؟ محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما۔ جیسے حضرت آدم نے نبی کا نام لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سنیے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا آدم، کیا کہا؟ زور سے بولو، یا آدم، یا آدم کیف عرفت محمدا ولم اخلقه۔ اے آدم، میں نے ابھی محمد کو پیدا نہیں کیا ہے، ابھی دنیا میں نہیں بھیجا ہے، تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ تو نے محمد کو کیسے پہچان لیا؟ تو ہمارے تمہارے باپ نے اللہ سے رو رو کے کیا کہا؟ سنو، اللہ سے رو رو کے یوں کہا یا ربی لما خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک فرفعت رأسی فرأیت انا قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فعلمت انک لم تضیف الی اسمک الا احب الخلق الیک۔ ہمارے تمہارے باپ نے رو رو کے اللہ سے یہ کہا اے میرے پروردگار، جب تو نے مجھے مٹی سے تیار کیا، مجھ میں روح ڈالی، اچانک میں نے سر اوپر اٹھایا، میں نے کیا دیکھا؟ جتنے عرش کے کھمبے ہیں سب پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے میں نے عرش کے کھمبوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھا، اسی وقت میں نے جان لیا، اسی وقت میں نے جان لیا
کہ محمد تیرے محبوب ہیں، محمد تیرے دلارے ہیں، محمد تیرے چہیتے ہیں. تو رب نے کیا کہا سنیے، رب نے فرمایا یا آدم صدقت انہ لا حب الخلق الی ادعونی بحقی قد غفرت لک. اے آدم اسی لمحے کا انتظار تھا، اسی وقت کا انتظار تھا. اگر اور بھی پہلے نام لے لیے ہوتے تو اور بھی پہلے توبہ قبول ہو جاتی، لیکن تو نے آج نام لیا ہے، آج میرے محبوب کا ذکر کیا ہے، تو جاؤ مبارک ہو، جاؤ مبارک ہو، آج میں نے توبہ کو قبول کر لیا. یہ ہے میرے نبی کی شان. کیا سمجھے گا بے ایمان؟ اور زور سے بولو کیا سمجھے گا؟ بولو سمجھے گا وہی جو ہوگا صاحب ایمان. ابھی تو میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، ادھر دیکھیے ابھی بہت حدیث سناؤں گا لیکن چپ چاپ بیٹھیں گے تب. اب دوسرے نمبر پر حدیث سننا چاہتے ہیں تو بابو لوگ ایسے نہیں، جوش میں آ کر سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ غور سے سنو. اللہ اللہ مشکان شریف، زور سے بولو مشکان شریف، جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513. عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتی وسأخبرکم بأول امری ودعوت ابراہیم وبشارت عیسیٰ وروی امی التی رات حین وضعتنی وقد خرج لها نور اضاء لها منه قصور الشام. زور سے بول دو سبحان اللہ. جو بھی حدیث سنا رہا ہوں غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ روپے. اے بابو لوگ دھیان دو، دھیان دو، ادھر دیکھو. ابھی میں نے کئی حدیث سنائی، جلدی بولو. ارے بولو 2، ارے بولو پہلے، اور یہ دوسرے نمبر پر. غور سے سنو، ہر حدیث پر انعام. غلط ثابت کرو تو انعام پاؤ، لیکن غلطی ثابت نہیں کر سکتے. ادھر دیکھیے، تم دھوکے باز ہو، ہم سنی دھوکے باز. ارے بولو ہم سنی دھوکے باز. ہم نمک روٹی کھاتے ہیں، ایمان بچاتے ہیں، اور تم لوگ مرغا مچھلی کھاتے ہو. ارے بولو، اور اپنا ایمان لوٹاتے ہو. ہم ایمان لوٹانے والے نہیں، بچانے والے ہیں. اے بابو لوگ، میں نے آپ کو دوسری حدیث سنائی، مطلب سنیے اس حدیث کو، مطلب سنیے اس حدیث کا. اگر مطلب سن لیں گے تو قسم خدا سینہ روشن ہوگا. ادھر دیکھیں، سنیے. نبی ارشاد فرماتے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے غلاموں سن لو، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا، خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. نبی فرماتے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنے ماں کا وہ خوبصورت منظر ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خوبصورت نظارہ ہوں جو میری ماں نے دیکھا تھا. میری ماں نے کیا دیکھا؟ جس وقت میں پیدا ہوا میری ماں نے یہ دیکھا، ان کے بدن سے نور نکلا، ان کے بدن سے نور نکلا، اور اس نور نے مکہ سے بیت المقدس تک ساری چیزوں کو روشن کر دیا. ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. نبی کیا فرماتے ہیں؟ جلدی بولو. نبی فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے، بولو پانی اور مٹی کے درمیان تھے. درمیان کا مطلب ابھی مٹی رکھی ہے، پانی الگ ہے، ابھی مٹی گودھی نہیں گئی، ابھی ڈھانچہ بنا نہیں، سب کچھ الگ ہے. نبی فرماتے میں اس وقت بھی نبی تھا اور خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام
پانی اور مٹی کے درمیان تھے. سن لو، میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ کی بشارت ہوں، اور میں اپنے ماں کا وہ خوبصورت نظارہ ہوں، نظارہ جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا. کیا دیکھا؟ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں نے دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا. کیا نکلا؟ زور سے بولو. ان کے بدن سے ایک نور نکلا، اور اس نور نے مکے سے لے کر بیت المقدس تک ہر چیز کو روشن کر دیا. یہ تو ایک حدیث ہے، اجازت دیجئے تو لگی لگائی دوسری حدیث بھی جلدی سے سنا دوں. صرف حدیث اور اس کا مطلب غور سے سنیے. اب میں آپ کو تیسری سنا چکا ہوں، اب چوتھے نمبر کی حدیث سنیے. سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ادھر دیکھو، دھیان سے سنو. اللہ اللہ. خصائص کبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 124. عن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان اللہ تعالی کشف عن بصری فرأیت مشارق الارض ومغاربها ورأیت 3 اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ. حضرت عباس حضور کے چچا کہتے ہیں کہ مجھ سے آمنہ نے بیان کیا، نبی کی امی جان نے بیان کیا. نبی کی امی جان نے کہا کہ جب میرا بیٹا محمد دنیا میں آیا تو میں نے کیا دیکھا؟ میرے بدن سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی جس نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا. پھر میں نے کیا دیکھا؟ فرشتے 3 جھنڈے لے کر آئے. ایک جھنڈا پورب میں لگایا، دوسرا جھنڈا پچھم میں لگایا، اور تیسرا جھنڈا کعبے کی چھت پر لگا دیا. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. بابو لوگ ادھر دیکھیے. کچھ لوگ کہتے کہ جھنڈا لگانا حدیث سے ثابت. میں نے آپ کو حدیث سنائی، ان کو کہیے غلط ثابت کرو، منہ مانگا ہی نہ. آج کے بعد سے کوئی کہے کہ حدیث سے ثابت نہیں تو سیدھے جواب دیجئے گا کہ جھنڈا تو حدیث سے ثابت ہے مگر تم حدیث سے ثابت نہیں ہو. ارے بولو. آج کے بعد سے اگر کوئی کہے کہ جھنڈا حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا جواب دو گے؟ جلدی بولو. کہ جھنڈا تو حدیث سے ثابت ہے مگر تم اتنے بڑے مردود ہو کہ تم حدیث سے ثابت. اب تم فیصلہ کرو کہ تم اوریجنل ہو کہ ڈپلیکیٹ ہو، وہ تم جانو. لڑنا نہیں ہے کسی سے، لڑنے کا وقت نہیں ہے. لڑنے والا پاگل ہے، پاگل. بچے کو بیٹھائیے. بیٹھو بیٹھا، جلدی بیٹھ. لڑنے والا پاگل ہے، پاگل. لڑنا آئے تو لاٹھی بانس سے مت لڑو، دماغ سے لڑو، دماغ سے. ادھر دیکھیے، انگوٹھا چھاپ آدمی. ادھر دیکھیے، انگوٹھا چھاپ آدمی ان لوگوں میں چھوٹی چھوٹی کتاب لے کر کے حدیث بیان کرے گا. کیا کہے گا؟ حدیث. ادھر دیکھیے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ حدیث کس کو کہتے ہیں، حدیث کی کتنی قسمیں ہیں. ارے بولو، حدیث کی کیا کیا کوالٹی ہے، راویوں کی کتنی قسمیں ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے. حدیث کی جانکاری لے، لیکن دعویٰ اتنا لمبا کریں گے جیسے لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے پڑھا لکھا آدمی یہی ہے. آج کے بعد سے کوئی ایسا کہے تو دھوکہ مت کھائیے گا. ادھر دیکھیے، حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں کہ جب نبی دنیا میں آئے تو فرشتے کئے جھنڈے لے کر آئے؟ زور سے بولو. ارے بولو، کئے جھنڈے؟ ایک جھنڈا کہاں لگایا؟ جلدی بولو. پورب میں. زور سے بولو. اور دوسرا جھنڈا کہاں لگایا؟ پچھم میں. اور تیسرا جھنڈا کہاں لگایا؟ کعبے کی چھت پر. ادھر دیکھیے، ہم لوگ جھنڈا لگاتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے، اور جھنڈا لگانے سے شان بڑھتی ہے. ایک اور حدیث، 4 حدیث سنا چکا، اب 5ویں حدیث جھنڈے کے اوپر ایک اور حدیث سن لیجئے. قسم خدا کلیجہ ہل جائے گا، کوئی اٹھ کے جائے گا نہیں. برداشت کرو، برداشت. مولانا ربانی آپ کو بار بار نہیں ملیں گے، اس لیے کہ ارے بولو،
مولانا آپ کو بار بار نہیں ملیں گے، گرمی ہے تو برداشت کیجئے، مجھ کو پسینہ ہے میں برداشت کروں گا۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیے، اجازت ہے تو میں 5ویں حدیث سناؤں۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی باب فضائل سید المرسلین صفحہ نمبر 513، عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی ولا فخر وانا اول شافعین ومشفعین ولا فخر وفی روایت اخرى انا امام النبیین ولا فخر۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ اے بابو لوگ اجازت ہے کہ آپ لوگ تھک گئے؟ اور بولو تھک گئے، اور بولیے تھک گئے۔ حاجی صاحب آپ تھکے تو نہیں؟ اچھا یہ بتائیے اب تک میں نے حدیث بیان کیا کہ کچھ اور بیان کیا؟ اور بولو یہ کئی حدیث ہے؟ اور بولو 5۔ حوالہ بھی دیا نا؟ اور بولو حوالہ بھی دیا، پڑھ کے بھی سنایا۔ ادھر دیکھیے، ادھر دیکھیے، میں گھڑی پہن کے تقریر نہیں کر رہا ہوں، جب تک آپ کا چہرہ دیکھوں گا تقریر کروں گا، اور جب دیکھا کہ چہرہ مرجھا گیا تو تقریر بند۔ تو چہرہ کو آپ صحیح رکھیے تاکہ مجھ کو تقریر کرنے میں مزہ آئے۔ میری طرف دیکھیے، میں نے آپ کو 5ویں حدیث سنائی، مطلب سنیے، کلیجہ ہل جائے گا، مطلب سنیے۔ ادھر دیکھیے، نبی نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ نبی نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں، مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل قیامت کے میدان میں جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ اس جھنڈے کے نیچے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے پیغمبر موجود ہوں گے، مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے شافع میں بنوں گا، مشفع بھی میں بنوں گا، مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ میں تمام نبیوں کا امام ہوں، مگر کوئی فخر نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے بابو لوگ، اے میرے بچے، ماشاءاللہ بابو ٹھیک سے سنیے، اجازت ہے؟ اچھا یہ بتائیے ہم لوگ جھنڈا کئی میٹر کا لگاتے ہیں؟ بولیے ہم لوگ محلے میں جو جھنڈا لگاتے ہیں کئی میٹر کا ہے؟ اور زور سے بولو نا، کیوں حضرت؟ مولانا صاحب بول رہے ہیں 2 میٹر۔ 2 میٹر کا تو جھنڈا، ارے بیٹھیے، یہ لیجیے مدرسے کو دیا انہوں نے۔ میری طرف دیکھیے، کئی میٹر کا جھنڈا لگاتے ہیں؟ جلدی بولو۔ زیادہ سے زیادہ 2 میٹر۔ ادھر دیکھیے، یہ لوگ 2 میٹر کا جھنڈا دیکھتے ہیں تو ان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ اور قیامت میں اللہ نبی کے ہاتھ میں اتنا لمبا چوڑا جھنڈا دے گا، ارے بولو، اللہ قیامت میں نبی کے ہاتھ میں، زور سے بولو، اتنا لمبا چوڑا جھنڈا دے گا کہ دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں سب اسی جھنڈے کے سائے میں ہوں گے۔ زور سے بولو، اسی جھنڈے کے۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ جلدی بولو۔ مشکاۃ شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 513۔ غلط ثابت کرنے پر 5 لاکھ کا انعام، لاؤ جھولا بھرو پیسہ۔ لیکن ان کی امی نے دودھ نہیں پلائی ہے، یہ پیٹھ پیچھے تو بولیں گے لیکن مولانا ربانی سے پنگا نہیں لیں گے۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ مولوی جو بول رہا ہے بالکل پروف کے ساتھ۔ ادھر دیکھیے، ہم لوگ تو 2 میٹر کا جھنڈا لگاتے تو تمہارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور قیامت کا جھنڈا دیکھو گے تو پھٹے گا نہیں، تم اڑ جاؤ گے۔
अरे बोलो, अल्लाह ताला नबी को इतना लंबा चौड़ा झंडा देगा कि उसी झंडे के नीचे, जल्दी बोलो, सारे नबी मौजूद होंगे। तो झंडा लगाना जायज है। जल्दी बोलो, झंडा लगाना, हाथ उठाकर बोलो, झंडा लगाना। जो कहे नाजायज, जो कहे नाजायज, इधर देखिए, या जो कहे कि हदीस से साबित नहीं है तो उसे सीधे कहिए कि झंडा तो हदीस से साबित है, लेकिन तुम लोग हदीस से साबित नहीं हो। हम झंडा को मानेंगे, तुमको नहीं मानेंगे। लड़ना नहीं है, समझना नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, झंडा लगाने से शान बढ़ती है कि घटती है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, आपके बंगाल में इलेक्शन होता है? अरे बोलो, होता है ना? अभी 24 में आने वाला इलेक्शन है। अरे बोलो, राज्यसभा का इलेक्शन होगा। आप देखेंगे पूरे भारत में झंडा लगेगा। तो बोलो, झंडा लगेगा कि नहीं? किसी के मकान पर बीजेपी का झंडा, किसी के मकान पर कांग्रेस का झंडा, किसी के मकान पर ममता बनर्जी का झंडा। अरे बोलो, झंडा देखोगे कि नहीं? मेरी तरफ देखिए, जब मकान पे झंडा आदमी देखता है तो समझ लेता है कांग्रेस का झंडा देखा तो समझ गया ये कांग्रेस, बोलो ये कांग्रेस का आदमी है। बीजेपी का झंडा देखा तो समझ गया ये बीजेपी का आदमी है। बोलो, ममता बनर्जी का झंडा देखा तो समझ गया ये ममता बनर्जी का आदमी है। तो झंडा लगाने से पहचान होती है। बोलो, झंडा लगाने से अपनी शान बढ़ती है। मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, हम मुसलमान रबीउल अव्वल के महीने में जब अपनी गलियों में झंडा लगाते हैं, अपने मकान पर झंडा लगाते हैं, तो हमारी गलियों को देखकर, मोहल्लों को देखकर, मकान को देखकर रास्ते से गुजरने वाला समझ जाता है कि ये किसी और का मकान नहीं है, मुस्तफा के गुलामों का मकान है, रसूल के चाहने वालों का मकान है, ये रसूल के कलमा पढ़ने वालों का मकान है। सुभान अल्लाह। तो इधर देखिए, झंडा लगाने से शान बढ़ी कि घटी? अरे बोलो, अब तक आप छुपे थे, लेकिन झंडा लगा लिया तो अब छुपे नहीं, छप गए। अरे जोर से बोलो, छप गए। इधर देखिए, अब तक मोहल्ले में थे, छुपे थे, दुनिया समझ रही थी हो सकता है किसी चोर का मकान हो सकता है किसी और का मकान हो, लेकिन जैसे झंडा लगाया तो अब लोगों की आंखों से पर्दा हटा। झंडा देखते ही मोहल्ले वाले को समझ लिया ये सुन्नियों का मोहल्ला है, ये मुस्तफा के गुलामों का मोहल्ला है। मकान को देखा तो समझ लिया ये मुस्तफा के गुलामों का मकान है। तो झंडा लगाने से शान घटती नहीं, शान बढ़ती है। झंडा लगाना हदीस से साबित है। हाथ उठाकर बोलो, झंडा लगाना, जोर से बोलो, झंडा लगाना। तो इधर देखिए, आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं करना है। जोर से बोलो, लड़ाई चाहें तो लगा सकते हैं। अब अगर कोई कहे नाजायज तो उनको जवाब भी दे सकते हैं। अरे बोलो, जवाब दे सकते हैं कि नहीं? अभी आपने कई हदीस सुनी, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, 5 हदीस। अब चलिए मैं वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि मेरे नबी के माँ बाप का मर्तबा क्या है। इधर देखिए, मेरे नबी के माँ बाप का मर्तबा क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप कलमा नहीं पढ़े थे, मुसलमान नहीं थे। कौन लोग कहते हैं? जल्दी बोलिए। वही लोग जिनको मेरी बातों से मिर्ची लगती है। बोलो, जिनको मेरी बातों से मिर्ची, और वो भी कौन सी मिर्ची? इधर देखिए, बंगाल की छोटी छोटी लौंगिया मिर्ची। अरे बोलो, बैठाओ इसको, जल्दी बैठाओ। इधर देखो, चुपचाप से बैठो, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। कुछ लोग कहते हैं कि नबी के माँ बाप मोमिन नहीं थे, कलमा नहीं पढ़े थे। बेटा जल्दी बैठ। अच्छा एक बात बताइए, हदीस तो सुनाऊंगा, हदीस तो सुनाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए, देश का कानून जिंदों के लिए है कि मुर्दों के लिए? दाएं बाएं सब लोग बोलो। हमारे डॉक्टर मोइनुल हक साहब पढ़े लिखे हैं,
اور بھی سب لوگ پڑھے لکھے دائیں بائیں ہمارے حاجی صاحب جن کے گھر میں میں ٹھہرا ہوں، بڑے نیک شریف اور ماشاءاللہ بڑی خاطر تواضع، اور کھانا ایسا کھلایا کہ لگ رہا تھا نواب واجد علی کا مکان ہے۔ ارے بولو، میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے مکان میں، کاروبار میں، رزق میں برکت دے، ہمارا ہر بھائی آگے بڑھے، بولو آمین، اور زور سے بولو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ دیش کا قانون زندوں کے لیے ہے کہ مردوں کے لیے؟ زور سے بولو۔ اچھا یہ بتائیے، جو لوگ مر گئے کیا ان کو بھی آدھار بنوانا پڑے گا؟ جی ایس ٹی؟ زور سے بولو۔ ویکسین؟ اور بولو۔ کوئی پاگل یہ کہے کہ نہیں مودی جی نے بہت سختی کر دیا ہے، زندوں کو تو ویکسین لگے گی، قبرستان میں مردوں کو بھی لگے گی۔ ارے بولو، اگر کوئی یہ کہے کہ مسٹر مودی جی نے بڑی سختی کر دیا ہے، دیش کا قانون زندوں کے لیے بھی ہے، اور تو ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ دیش کا قانون زندوں کے لیے ہوتا ہے، مرنے والوں کے لیے نہیں۔ جو مر گیا وہ ختم ہو گیا۔ میری طرف دیکھیے تو آدھار ہمارے لیے ہے، جی ایس ٹی ہمارے لیے ہے، ویکسین ہمارے لیے ہے، جو مر گئے ان کے لیے نہیں ہے۔ اب میری طرف دیکھیے، یہ بتائیے نماز کس پر فرض ہے، جو زندہ ہے یا مردہ؟ ارے بولو، نماز کس پر فرض ہے؟ ہاتھ اٹھا کر بولو۔ زندوں پر یا مردوں پر؟ روزہ، حج، زکوٰۃ، لیکن جو مر گئے ان پر نماز فرض ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو گویا قانون کس کے لیے ہوتا ہے؟ زور سے بولو۔ ارے بولو، چاہے دنیا کا قانون ہو، چاہے شریعت کا قانون ہو، یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ جلدی بولو۔ زندوں کے لیے۔ جو مر گئے اس کے لیے کوئی قانون نہیں۔ تو ادھر دیکھیے، جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے ماں باپ کلمہ نہیں پڑھے، وہ کتنے بڑے پاگل اور بے وقوف کی اولاد ہے۔ ان سے کہیے کہ نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے، یہ بتاؤ۔ نبی کے ماں باپ دنیا سے کب گئے؟ ان کو اگر نہیں معلوم ہے تو معلوم ہو جائے، دھیان سے سنے۔ جب میرے نبی ماں کے پیٹ میں تھے، جب میرے نبی ماں کے شکم مبارک میں تھے، پیٹ میں تھے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، تب ان کے ابا دنیا سے چل بسے۔ اور جب میرے نبی 5-6 سال کے ہوئے تب ان کی امی جان دنیا سے چل بسی۔ اب یہ بتائیے کہ میرے نبی کے ماں باپ کب گئے؟ جلدی بولو۔ میرے نبی جب ماں کے پیٹ میں تھے تو ابا کا سایہ اٹھ گیا، اور جب 5-6 سال کے ہوئے تو بولو امی جان دنیا سے چلی گئی۔ اب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کب کیا؟ جلدی بولیے۔ نبوت کا اعلان کب کیا؟ زور سے بولو۔ 40 سال کی عمر میں۔ ادھر دیکھیے، نبی نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، اور یہ دونوں کے دونوں 40 سال سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے۔ ادھر دیکھیے، کسی نبی کا کلمہ پڑھنا کسی پر اس وقت فرض ہوتا ہے جب وہ نبوت کا زمانہ پائے۔ زور سے بولو۔ جب وہ نبوت کا زمانہ پائے تب اس کا کلمہ پڑھنا فرض ہوگا۔ اگر زمانہ نہیں پایا، میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا، تو 40 سال سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں صرف اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی پرستش کرتے تھے، موحد تھے، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ارے بولو، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان کے جنتی ہونے کے لیے صرف اللہ پر ایمان رکھنا ہی کافی تھا۔ ادھر دیکھیے، تو میرے نبی کے اعلان نبوت سے پہلے جتنے لوگ دنیا سے گئے، اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، پتھر کو نہیں پوجتے تھے، تو جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میری طرف دیکھیے، لوگوں پر ایمان لانا کب فرض ہوا؟ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تب۔ اور ان کی امی جب نبی 5-6 سال کے تھے تب دنیا سے چلی گئی۔ جب میرے نبی ماں کے پیٹ میں تھے تو ابا دنیا سے چلے گئے۔ ان سے پوچھئے کہ جب نبی کے ماں باپ کو کلمہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا تو تم فتویٰ کہاں سے لگا رہے ہو؟ تم تو لگتا ہے کہ جاہلوں کے باپ ہو۔ حضرات میری طرف دیکھیے، نبی کے ماں باپ کو کلمہ پڑھنے کا موقع
نہیں ملا، لیکن نبی کے ماں باپ کبھی بت پرستی نہیں کیے، کبھی نبی کے ماں باپ بت پرستی نہیں کیے، نبی کے ماں باپ اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے۔ رہی بات کلمہ کی تو کلمہ پڑھنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملا، کیونکہ بولو جب نبی ماں کے پیٹ میں تھے تو ابا دنیا سے چلے گئے، اور جب نبی 5-6 سال کے ہوئے تو امی دنیا سے چلی گئی، تو کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ لیکن مزے کی بات سنو، جب نبی نے ادھر دیکھیے اعلان نبوت کیا تو نبی ماں باپ کی قبر پر گئے، ان کو زندہ کیا اور کلمہ بھی پڑھایا۔ اجازت ہے تو وہ حدیث آپ کو سنا دوں، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ غور سے سنو، منہ المکیہ فی شرح الحمزیہ صفحہ نمبر 100 پیج نمبر 100 پر یہ حدیث موجود ہے۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل ربہ ان یحیی ابوی فاحیاہما فآمنا بہ ثم اماتہما اللہ۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میرے نبی کے ماں باپ کو کلمہ پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ نبوت کا زمانہ نہیں پایا تھا، نبی کے بچپن میں ہی دونوں دنیا سے چل بسے۔ لیکن جب نبی نے اعلان نبوت کیا تو اپنے ماں باپ کی قبر پر گئے، اپنے ماں باپ کی قبر پر گئے، اللہ سے رو رو کے دعا کیا، اے اللہ میرے ماں باپ تجھ کو تو مانتے تھے، تیرے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے، کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، لیکن اے اللہ میرا کلمہ پڑھنے کا ان کو موقع نہیں ملا، میرا زمانہ نہیں پایا، میری تمنا ہے ان کو زندہ کر دے۔ حدیث گواہ ہے نبی کے ماں باپ کو اللہ نے زندہ فرمایا، نبی نے دونوں کو کلمہ پڑھایا، پھر دونوں قبر میں تشریف لے گئے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، کیا سمجھے گا بے ایمان؟ لڑنا نہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، ایک اور خاص بات، اچھا یہ بتائیے میری بھاشا سمجھ رہے ہیں نا سب لوگ؟ ہاتھ اٹھا کر بولو۔ مولانا ربانی کی بھاشا اگر آپ نہیں سمجھیں گے بولو تو میری شکایت ہوگی، کیونکہ میں گجرات جاتا ہوں، راجستھان جاتا ہوں، کرناٹک جاتا ہوں، جہاں جاتا ہوں بالکل آسان انداز میں تقریر کرتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ سکیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، دھیان سے سنیے، آدھا گھنٹہ اور برداشت کیجئے، سلام پڑھ کے جائیے گا۔ کئی حدیث سنا چکے، جلدی بولو، ارے وہ گنتی کرتے جاؤ، ادھر دیکھو میری طرف دیکھو۔ اچھا ایک بات بتاؤ کہ میرے نبی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں کتنا گیپ تھا؟ بولو گیپنگ کتنی تھی معلوم ہے؟ ارے کتنے دن کے بعد میرے نبی دنیا میں آئے؟ ادھر دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی کے بیچ میں 650 برس۔ کتنا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو کتنا؟ 650 برس بیچ میں گیپ تھا۔ یعنی جب عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ جلدی بولو۔ 650 برس، تب میرے نبی دنیا میں، جلدی بولو، تشریف لائے۔ جلدی بولو، تب میرے نبی دنیا میں۔ مولانا کو جانے دیجئے، بہت دیر سے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ان کو مت دیکھیے، ان کی بھی ضرورت ہے، اجازت ہے؟ میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور میرے نبی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جلدی بولو، ارے بولو کتنا فاصلہ، بیچ میں کتنا گیپ ہے؟ 650 برس۔ اے بچے کو پکڑ کے بیٹھاؤ، اے جلدی بیٹھو، جلدی بیٹھو۔ یہ بتاؤ کتنا فاصلہ ہے؟ ارے زور سے بولو کتنا فاصلہ ہے؟ 650 برس۔ اب ان لوگوں سے پوچھئے کہ یہ 650 برس کے لوگوں نے تو کلمہ پڑھا نہیں۔ ارے بولو 650 برس کے لوگوں نے تو
تو کیا 650 برس میں جتنے لوگ تھے سب جہنمی ہیں؟ وہ پاگل ہے، پاگل، ان کا باپ جواب نہیں دے سکتا ہے، ان کا مولوی جواب نہیں دے سکتا ہے کہ 650 برس میں کیا جتنے لوگ دنیا میں آئے سب جہنمی ہیں؟ نہیں، وہ جہنمی ہے جس نے بت پرستی کی، جس نے شرک کیا، لیکن وہ لوگ جنتی ہیں جو صرف اللہ کو ایک مانتے تھے، ارے بولو، اللہ سے محبت کرتے تھے، شرک نہیں کرتے تھے، بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ 650 برس میں اللہ پر ایمان رکھنا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ جلدی بولو، ان کے لیے کافی تھا، کیونکہ اس وقت کوئی نبی نہیں تھے۔ اب اجازت دیجئے تو میں آپ کو 6ویں 7ویں حدیث، بڑی ٹھوس، انعام کتنا؟ جلدی بولو، انعام کتنا؟ بولو جلدی بولو، 5 نہیں، منہ میں جتنا آئے بول دو۔ ہاں، اس لیے کہ میں غلط نہیں بول رہا ہوں، میں جو بولتا ہوں پتھر کی لکیریں، ماننے والا نہ مانے تو اپنی جگہ ہے، بولو، نہ ماننے والوں کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور میری طرف دیکھیے، اب میں حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ میرے نبی کے ماں باپ کیسے تھے اور ان کا مرتبہ کیا ہے۔ اجازت دیجئے تو حدیث سناؤ، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ غور سے سنو، مشکاۃ شریف جلد ثانی، باب فضائل سید المرسلین، صفحہ نمبر 513، ترمذی شریف جلد نمبر 2، پیج نمبر 204 پر یہ حدیث موجود ہے۔ عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ، عن العباس رضی اللہ تعالی عنہ انه جاء الى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فكانه سمع شيئا فقام النبي صلی اللہ علیہ وسلم على المنبر فقال من انا؟ قالوا انت رسول الله، قال انا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، ان الله تعالى خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيرهم نفسا وخيرهم بیتا۔ زور سے بول دو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیے، اے بیٹا دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، جلدی جلدی، تاکہ حدیث زیادہ سناؤں بات کم کروں۔ مطلب سنیے، ادھر دیکھیے، 7ویں حدیث ہے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دنیا میں طرح طرح کی مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ نے دنیا میں 18,000 مخلوقات بنائے، آسمان بنائے، زمین بنائے، پیڑ پودے بنائے، دریا سمندر کو بنایا، چرند پرند کو بنایا، 18,000 مخلوق کو بنایا۔ اللہ نے ساری مخلوقوں میں سب سے بہتر مخلوق میں مجھ کو پیدا کیا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے تمام مخلوق میں قبیلے بنائے، انسانوں میں قبیلے بنائے، ان قبیلوں میں جو سب سے بہتر قبیلہ تھا مجھے اس کے درمیان بھیجا۔ نبی فرماتے ہیں ان میں خاندان بنائے، ان خاندانوں میں جو سب سے عزت دار گھرانہ تھا، خاندان تھا، مجھے اس میں بھیجا۔ نبی فرماتے ہیں پھر ماں باپ بنائے، ماں باپ میں جو ماں باپ سب سے بہتر تھے مجھے ان کے پشت میں بھیجا۔ کان کھول کر سن لو، میری ذات بھی بہتر ہے، میرے ماں باپ بھی بہتر ہے۔ اب آپ بتائیے، نبی کہہ رہے ہیں کہ میری ذات بھی بہتر ہے۔ بابو ہنسیے کم، اے بیٹا میری نظر سب کو دیکھ رہی ہے، کون گل چھرے اڑا رہا ہے، کون تقریر سن رہا ہے۔ آپ یہ مت سمجھو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں۔ آج کل لوگ دھیان بھٹکانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، ارے بولو، تو جلسے میں آئیے تو دھیان مت بھٹکائیے، مچھر کاٹے بھی تو برداشت کیجیے، اجازت ہے۔ اچھا یہ بتاؤ نبی نے کیا کہا، جلدی بولو۔ اللہ نے تمام مخلوقوں میں سب سے بہتر مخلوق میں مجھ کو پیدا کی۔
پھر اللہ نے خاندان بنائے، خاندانوں میں سب سے بہتر خاندان میں مجھ کو پیدا کیا. پھر اللہ نے ماں باپ بنائے، ماں باپ میں جو بہتر تھے اس دور میں مجھ کو ان کی کونکھ میں پیدا کیا. نبی فرماتے ہیں کہ میں بھی بہتر ہوں، میرے ماں باپ بھی. اب آپ بتائیے اگر نبی کے ماں باپ کافر ہوتے تو کیا نبی ماں باپ کو بہتر کہتے؟ ارے بولو. اگر نبی کے ماں باپ کافر ہوتے جیسا کہ وہ لوگ کہتا ہے، ان سے کہیے توبہ کرو توبہ. تمہارے باپ کو اگر کوئی شرابی کہہ دے تو تم لاٹھی لے کر نکل جاؤ گے. اگر تمہارے باپ کو کوئی چور کہہ دے تو تم لاٹھی لے کر نکل جاؤ گے. ابھی پاگل کی اولاد، تمہارے باپ کے خلاف کوئی بولے تو تم برداشت نہیں کرتے، تو یہ سنی نبی کے خلاف بولنے والوں کو کیسے برداشت کرے گا؟ ہمارے لیے تو ماں باپ سے بھی افضل، ماں باپ سے بھی زیادہ محبت اگر ہمیں ہے تو مصطفیٰ کی ذات سے ہے، رسول کی ذات سے ہے. ہم بچوں کو قربان کر سکتے ہیں، اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑ سکتے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بولو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی تو آپ نے 7 حدیثیں سنی، اجازت دیجئے تو 8ویں سناؤں. مفتی معین صاحب چلے گئے، بغل میں جو مولانا بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی بہت دیر سے مچھر کاٹ رہا تھا لیکن وہ بھی چلے گئے. ارے بولیے، سب لوگ تھکے ہوئے تھے، وہ لوگ چلے گئے. آپ مت جائیے، میں ان کو تقریر سنانے نہیں آیا ہوں. یہ لوگ تو بیٹھتے ہیں تو میرا سینہ مضبوط ہوتا ہے، بیٹھنے سے سینہ مضبوط ہوتا ہے. تقریر ان کو سنانے نہیں، آپ کو سنانے آیا ہوں. ارے بولیے، ابھی میں نے آپ کو کئی حدیث سنائی، جلدی بولو. 7. اب 8ویں حدیث سنیے. قسم خدا یہ حدیث وہ لوگ بھی سنے، دھیان سے سنے بابو، دھیان سے سنے. سارا مجمع اگر حدیث سننا چاہتا ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ، غور سے سنو. ادھر دیکھو، در منصور، کتاب کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو. در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مشہور کتاب در منصور، جلد نمبر 3، پیج نمبر 424. کتنا؟ زور سے بولو. پیج نمبر 424. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم يزل اللہ تعالی ينقلنی من الاصلاب الطیبة الطاہرة مصفا مہذبا تنشعب شعبتان الا كنت في خیرهما وفي روایت اخرى انتقل من اصلاب الطاہرین الى ارحام الطاہرات. زور سے بول دو سبحان اللہ. ہمارے ڈاکٹر صاحب کو نیند آنے لگی. ارے بولیے، نیند تو نہیں آئی؟ چھوکرا کو جگائیے. یہ لگتا ہے کہ نانی اماں کا گھر ہے. اچھا سو جائے، بابو کو سلا دیجئے. نابینا میں معافی، میں نہیں دیکھ پایا بچہ کو. اللہ تعالیٰ اس بچے کے آنکھوں میں روشنی عطا فرمائے. اللہ اس بچے کو تندرستی دے. ہمارے ہر مسلمان کا بچہ تندرست رہے. جب ہمارا بچہ آگے بڑھتا ہے تو میں اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہوں، بہت دعائیں دیتا ہوں. حاجی صاحب کے پوتا کو دیکھا، ساجد بابو کو، نام چھوٹا سا بچہ ہے ساجد بابو، اتنا بڑا ہے. اس کے بات کرنے کا انداز اور اتنا تیز کہ میں نے دعا کیا، یا اللہ ایسا ہی اتنا تیز ترار بچہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ہر بچوں کو بنائے تاکہ ہمارا بچہ آگے بڑھے. ارے بولو ہمارا بچہ. بابو لوگ، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. یہ خون پسینہ اس لیے بہاتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بہکائے نہیں. ارے بولو، آپ کو کوئی بہکائے نہیں، ورنہ میں بھی چاہتا تو آپ کو مونگ پھلی کھلا کر چلا جاتا. ارے بولو، مونگ پھلی کھلا چلا جاتا. لیکن میری عادت ہے کہ میں خون پسینہ بہا کر آپ کو اچھی اچھی باتیں حدیث سناتا ہوں. میں نے آپ کو 8 حدیث سنائی. ابھی اس آخری حدیث جو 8ویں ہے، اس کا مطلب سنیے. نبی فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر میری ماں کے پیٹ تک. کہاں تک؟ آدم علیہ السلام سے لے کر کہاں تک؟
आमना के शिकमे मुबारक तक, मेरी अम्मी जान के पेट तक जितने लोगों की रीढ़ की हड्डी से होता हुआ दुनिया में मैं आया, वो सब के सब पाक थे, तय्यिब ताहिर थे, मुसफ़्फ़ा और मुहज़्ज़ब थे। कोई बुत परस्त नहीं थे, कोई काफिर नहीं थे, सब अल्लाह पर ईमान रखते थे। आदम से लेकर आमना के पेट तक जितनी रीढ़ की हड्डी से, जितनी पुश्तों से, जितनी रहमों में मैं मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में जलवागर हुआ, सब के सब पाको साफ थे, अल्लाह पर ईमान रखते थे, सब मुवहिद थे, अल्लाह की इबादत करते थे, कभी बुत परस्ती नहीं की, कभी बोलो गलत नहीं थे, सब पाक साफ थे। ये हदीस कह रही है। अरे बोलो ये हदीस कह रही है। कहां से बोलो? आदम से लेकर कहां तक? जल्दी बोलो। हजरत आमना के पेट तक जितने रीढ़ की हड्डियों से होता हुआ मैं दुनिया में आया, सब के सब पाक थे, मुसफ़्फ़ा थे, मुहज़्ज़ब थे। मैं पाक पुश्तों से, पाक रहमों में मुंतकिल होता हुआ इस दुनिया में जलवागर हुआ। अब आप बताइए, हम हदीस को माने कि खबीस को माने? अरे बोलो किसको मानोगे? हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो। हदीस को। हम हदीस बोल रहे हैं ना। अरे बोलो क्या बोल रहे हैं? हवाला दिया, पेज नंबर दिया और प्लस 5 लाख इनाम भी दिया। इतना बड़ा मौलाना जो हदीस भी सुनाए और इनाम भी बांटे, कोई मौलाना है? हजरत कसम खुदा वो धोखेबाज हैं। मुफ्ती मोइनुल हक धोखेबाज नहीं, हमारे उलमाए अहले सुन्नत धोखेबाज नहीं, मसलक आला हजरत के मानने वाले धोखेबाज नहीं, पीराने पीर मखदूमे बोलो, मखदूमे अशरफ सैयदना जहांगीर अशरफ समनानी के मानने वाले धोखेबाज नहीं, आला हजरत के मानने वाले धोखेबाज नहीं। धोखेबाज वो लोग हैं जो यहूदी का खाते हैं, यहूदी की गाते हैं। हम सुन्नी नबी का खाते हैं, नबी की गाते हैं। अरे बोलिए, हाँ हम सुन्नी हैं, सुन्नी का खाते हैं। अरे बोलो। और जो और लोग हैं वो यहूदी का खाते हैं, नमक रोटी खाएंगे, ईमान बचाएंगे। मैंने आपको अब तक कई हदीसें सुनाई? हाथ उठाकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो। अच्छा, तकरीर खत्म कर दूं कि थोड़ी देर और बोलूं? और जोर से बोलो। थोड़ा कम मैं सुनता हूं, मैं थोड़ा और कम सुन रहा हूं। आप लोग मुझको बहरा मत समझ लीजिएगा, मैं बहरा नहीं हूं। मैं स्टेज पर बैठता हूं तो लोगों की आवाज कम सुनता हूं। अगर कम नहीं सुनूंगा तो लोगों को बुलवाऊंगा कैसे? है ना? मैं बहरा नहीं हूं, आप धोखा मत खाइएगा। हाँ, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कान भी ठीक है, आंख भी ठीक है, अल्लाह ने ताकत भी दी है। ये मेरे महबूब का करम है, मेरे बादशाह का करम है, मेरे रब का करम है। अब अभी आपको मैंने 8 हदीस सुनाई। अब चलिए वो हदीस जो लोग ये कहते हैं जुलूस निकालना हदीस से साबित नहीं है। इधर देख, वो लोग कहते हैं जुलूस निकालना हदीस से साबित, तो सीधा जवाब हदीस से तो साबित है। मैं अभी सुनाऊंगा, मैं अभी सुनाऊंगा, मैं अभी सुनाऊंगा, हदीस से साबित है। लेकिन आज के बाद से सीधे कहे, आज के बाद से कोई कहे तो सीधा जवाब दीजिएगा कि जुलूस तो हदीस से साबित है, मगर तुम हदीस से साबित नहीं हो। पहले तुम सबूत दो, पहले तुम सबूत दो कि तुम हदीस से साबित हो। हजरत कसम खुदा उनकी नानी मर जाएंगी, मुंह पर ताला लग जाएगा। क्या लग जाएगा? हाँ, ताला। जैसे हमारे नैनी जेल इलाहाबाद में इतना बड़ा ताला लगा हुआ है, जैसे लगेगा आपको टाटा बिरला का कारखाना। अरे बोलो आएगी नहीं? हाँ, तो इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, जहन को हाजिर रखिए। अच्छा एक बात बताइए, हदीस तो मैं बाद में सुनाऊंगा, लेकिन एक बात बताइए, ये बताइए जुलूस किसको कहते हैं? अरे बोलो जुलूस किसको कहते हैं?
ارے حضرات یہ بتائیے آپ لوگ جس محفل میں بیٹھے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ جلسہ. ارے بولو. اور اسی کو جلوس بھی بولتے ہیں, اسی کو اجتماع بھی بولتے ہیں. جلدی بولو. اسی کو جلدی بولیے. اسی کو جلسہ, زور سے بولو. اسی کو زور سے بولو نا. اسی کو جلسہ. جلدی بیٹھیے. اے بابو کہاں جا رہے ہیں؟ او استنجا کرنے جا رہے ہیں. ادھر دیکھیے چھٹی لے کے جا رہے ہیں. ہنسو مت. چھٹی لیں گے, وہ چھٹی لے چکے ہیں. ادھر دیکھیے تو ادھر دیکھیے. آپ جس جلسے میں بیٹھے ہو 15 منٹ اور برداشت کرو بابو لو. جس جلسے میں بیٹھے ہو اس کا نام کیا ہے؟ زور سے بولو. ہاتھ اٹھا کر بولو اس کا نام. اور اسی کو جلسہ بھی کہتے ہیں, اسی کو اجتماع بھی کہتے ہیں. مطلب تینوں کا ایک ہے, لفظ لفظ میں تھوڑا کا انتر ہے, یعنی لفظی فرق ہے لیکن مطلب دونوں کا ایک ہے. جلوس کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھیے. اجتماع کس کو کہتے ہیں؟ جلسہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی پروگرام کے تحت, جلدی بولیے, کسی پروگرام کے تحت بھیڑ اکٹھا کرنا. جلدی بولو. بھیڑ اکٹھا کرنا. اب چاہے بھیڑ سڑکوں پر اکٹھا کرے, بولو, چاہے میدان میں اکٹھا کرے, چاہے باغ باغیچے میں اکٹھا کرے, جہاں بھیڑ اکٹھا ہوگی کوئی پروگرام بنے گا تو سمجھ لو اسی کو جلسہ کہتے ہیں, اسی کو جلوس کہتے ہیں, اسی کو اجتماع کہتے ہیں. تو ان سے پوچھئے جب سب کا مطلب ایک ہے تو تم لوگ اجتماع کرتے ہو تو وہاں فتویٰ تم لوگوں کا اندر گھسا رہتا ہے. جب تم لوگ اجتماع کرتے ہو تو تمہارا فتویٰ اندر گھسا رہتا ہے, اور جب ہم لوگ جلوس کرتے ہیں تو فتویٰ نکل کر مارکیٹ میں آ جاتا ہے. یہ بولو ناانصافی ہے کہ نہیں؟ یہ ناانصافی ہے. ادھر دیکھیے حضرات, پاگل پنی ہے, پاگل پنی. خدا جب دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو فیروز پور میں بھاگتا ہے. ارے بولو. جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو کہاں بھاگتا ہے؟ جلدی بولو. فیروز پور گاؤں میں بھاگتا ہے, کلیا چک مارکیٹ میں بھاگتا ہے. جب اس کی موت لکھی ہوتی ہے تو آبادی میں بھاگتا ہے. ایسے ہی جب کسی کی قسمت میں جہنمی ہونا لکھ دیا جاتا ہے تو وہ پھر آئیں بائیں بولتا رہتا ہے, اٹانگ پٹانگ. ارے بولو. اٹانگ پٹانگ, جو من میں آیا بولتا رہتا ہے. ان کو کہیے جتنا بولنا ہے بول لو, قیامت میں جب فرشتوں کی لاٹھی پڑے گی تب تمہارا دماغ ہرا ہوگا. ارے بولو. اور جب ہرا ہوگا تو سامنے تمہارے سنی کھڑا ہوگا. اس وقت پتا چلے گا غلط کون تھا, صحیح کون تھا. لڑنے کا وقت نہیں, سمجھنے کا وقت ہے. جلوس نکالنا حدیث سے ثابت ہے. اب میں حدیث سنانے جا رہا ہوں. اس حدیث پر 1 لاکھ انعام نہیں, منہ میں جتنا پیسہ آئے, ارے بولو, ہاں اتنا انعام ملے گا. لیکن حضرات آپ لوگ ڈریے مت, مجھ کو 1 پیسہ بھی نہیں دینا پڑے گا. میں تو فقیر آدمی ہوں, میں تو غریب آدمی ہوں, میرے پاس 1 پیسہ بھی نہیں ہے. میں اعلان اس لیے کرتا ہوں کہ غلط ثابت کرو, اور غلط تم ثابت کر ہی نہیں سکتے, اسی لیے انعام دینا ہی نہیں پڑے گا. اور جب انعام نہیں دینا پڑے گا تو منہ میں جو آئے بول دو, کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ میں جو بول رہا ہوں پروف کے ساتھ, پروف حدیث. اب میں سنانے جا رہا ہوں, بالکل دھیان سے سنیے. 15 منٹ اور تقریر. اجازت ہے تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. اور زور سے بول دو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. غور سے سنو. مشکات شریف, زور سے بولو. مشکات شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 546. کتنا؟ زور سے بولو. پیج نمبر 546. ایک کتاب. دوسری کتاب سن لو, بخاری شریف جلد نمبر 1 پیج نمبر 558 558, پیج نمبر 558 جلد نمبر 1. یہ 2 کتاب. تیسری کتاب مسلم شریف جلد نمبر 2 پیج نمبر 419 419, پیج نمبر 419. 3 کتابوں کا حوالہ دیا. لاؤ کتاب, نہیں دکھاؤں تو گولی مار دو.
लाओ किताब, अगर नहीं दिखाऊं तो गोली मार दो। जितनी किताब जितनी हदीसें मैं सुना चुका वो सारी किताब वो सारी लाइए, मैं आपको दिखाने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसी ही हदीस आपको मिलेगी। अब आप हदीस सुनिए। अल्लाह अल्लाह अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल अनिल बर्रा बिन आजिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल जाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मदीना फमा रायतु अहलल मदीना फरहू बिशैइन फरहहुम बिही हत्ता रायतुल वलाइदा वस्सिबियाना यक़ूलून हाज़ा रसूलुल्लाह क़द जाअ फरवाहु मुस्लिम सयदर रिजालु वन्निसाउ फौक़ल बुयूत वतफर्रक़ल ग़िलमानु वल ख़दम फ़ित तुरुक़ युनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मैं तो थक गया लेकिन आप लोग थके। अरे बोलो, आप कैसे थकेंगे? अरे बोलिए, अरे आप कैसे थकेंगे? आपको तो बनी बनाई बोलो बिरयानी मिल रही है। बिरयानी बनाने वाले को जोर से बोलो मेहनत है, खाने वालों को क्या है, लिया और गप। अरे बोलो है कि नहीं? हाजी साहब, तो बनाने वाले को मेहनत लगती है। मैंने ज़बानी हदीस को याद किया, रमजान में याद करता हूं, आज भी याद करता हूं। ऐसा नहीं कि मैं मौलाना बन गया तो छोड़ दूं, मैं हाफिज भी हूं। हाफिज मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बन गया था। आज भी सीने में वैसे ही कुरान है जैसे 13 साल की उम्र में था। मैं हाफिज भी हूं। तो जैसे मैं कुरान का हाफिज हूं, रमजान के महीने में जब छुट्टी मिलती है तो रात में तरावी भी सुनाता हूं और दिन में हदीस पढ़ता हूं, मुताला करता हूं, याद भी करता हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा हदीस मैं याद कर सकूं। हदीस को बिना याद किए हुए तर्जमा तो आदमी बोल लेता है, जल्दी बोलो, तर्जमा तो बोल सकता है, मगर अरबी याद करने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अरे बोलो है कि नहीं? तो बाबू लोग, मैंने कई किताब का हवाला दिया, जल्दी बोलो। 3 किताब का हजरत बैठे हैं मुफ्ती मोइनुल हक साहब। इनके मदरसे में मैंने बुखारी शरीफ भी खत्म कराया है। हजरत चांदपुर में रहते थे तो दारुल उलूम में मैंने खत्म बुखारी भी बच्चों को खत्म कराया 1 साल। और हजरत जब तक उस मदरसे में रहे, बोलिए 3-4 साल तक लगातार हजरत के मदरसे में मेरी तकरीर होती रही। आपको सब पता है। तो बाबू लोग, इजाजत है, मेरी तरफ देखिए, माशाअल्लाह बहुत मेहनत कश और बहुत, इधर देखिए, इनको पकड़ के रहिए। आजकल तो मत पूछिए, हमारी अवाम अजीब हो गई है। मौलवी को उतने ही दिन पकड़ के रखते हैं जब तक 3 मंजिला मदरसा ना बन जाए, और जहां 3 मंजिल बन गया छुट्टी, हजरत चली जाए। ऐसा मत करो, मौलवियों की कदर करो। जो मौलवी भाग दौड़ करके चंदा मांग मांग करके 3 मंजिला मदरसा बनाया, जिन मौलवी ने तुम्हारे मदरसे को आगे बढ़ाया, बच्चों को आगे बढ़ाया, वो बुढ़ापे में कहां जाएंगे? अरे बोलो, वो बुढ़ापे में कहां जाएंगे? आप अगर कहीं नौकरी करो और तुमको बुढ़ापे में कोई निकाल दे तो बोलो अफसोस होगा कि नहीं, कि आखिर मैं कहां जाऊंगा। आज हमारे मौलवियों के साथ हमारी अवाम इस तरह से कर रही है। हरगिज ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। वो बेचारा 20 साल तक आपकी खिदमत किया, अब बुढ़ापे में आपने उनको मस्जिद से हटा दिया, मदरसे से निकाल दिया। बताओ वो बेचारा कहां जाएगा? उनकी लाइफ कौन देखेगा? तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारे उलमा की खिदमत करें, उलमा से मोहब्बत करें, उलमा के साथ अच्छा सलूक करें। बाबू लोग, बस 10 मिनट और बर्दाश्त कीजिए। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, इजाजत है? जल्दी आइए, जल्दी आइए उलमा, जल्दी आइए। हमारे मौलाना लोग जब चले जाते हैं तो दिल छोटा हो जाता है, लेकिन जब आ जाते हैं तो दिल बड़ा हो जाता है। जल्दी बैठिए, जल्दी बैठिए। मैंने हदीस सुनाई, मतलब अभी नहीं सुनाया। अब मतलब सुनने के लिए तैयार हो? जोर से बोले, हाथ उठाओ। मतलब सुनने के लिए तैयार हो? जोर से बोलो।
मतलब सुनो, मतलब इधर देखिए, हजरत बर्रा बिन आजिब कहते हैं, हजरत बर्रा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मेरे नबी मक्का को छोड़कर मदीना गए, कहाँ गए, जोर से बोलो, जब मेरे नबी हिजरत करके, जोर से बोलो, मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, तो गौर से सुनिए, हजरत बर्रा कहते हैं कि जब मेरे नबी मदीना पहुंचे, जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा। फरमाते हैं कि मैंने मदीने वालों को आज तक इतनी खुशी मनाते हुए कभी नहीं देखा, न तो बेटी की शादी में, न बेटा की शादी में, न किसी और मौके से मदीने वालों को इतनी खुशी मनाते हुए कभी नहीं देखा। हजरत बर्रा कहते हैं कि जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो मैंने इस कदर खुशियां मनाते हुए लोगों को देखा कि आज तक इतनी खुशियां मनाते हुए कभी नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, जितने बूढ़े थे वो सड़कों पर आ गए, जितने जवान थे वो सड़कों पर आ गए, जितने बच्चे थे वो सड़कों पर आ गए, छोटी छोटी बच्चियां सड़कों पर आ गई, औरतें छत पर चली गई। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, जितने मदीने के लोग थे, बूढ़े बच्चे जवान गुलाम खादिम, सबके सब सड़कों पर उतर गए और जुलूस की शक्ल में, जुलूस की शक्ल में या रसूल अल्लाह का नारा लगाने लगे। हाथ उठाकर बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। डॉक्टर साहब को मेरी तरफ दिखाइए, डॉक्टर साहब को अब नींद आने लगी है, अब लगता है तकरीर खत्म होगी, इजाजत है? 10 मिनट और बर्दाश्त करो बाबू लोग, इधर देखो। जब मेरे नबी मदीना पहुंचे, जल्दी बोलो, मदीना पहुंचे तो बर्रा बिन आजिब कहते हैं कि आज तक मदीने वालों को इतनी खुशियां मनाते हुए मैंने कभी नहीं देखा जितनी खुशियां नबी के आने पर मना रहे थे। दूसरी हदीस ये है, छोटी छोटी बच्ची दफ लेकर, इधर देखिए, अरबी में नबी की नात पढ़ रही थी, दफ लेकर। दफ छोटा सा होता है, आपने देखा होगा, ढोल की तरह नहीं होता है, दफ होता है। दफ बजाना जायज है, दफ बजा सकते हैं। शादी के मौके से औरत अपने बेटे की शादी में भी बजा सकती है, अपनी बेटी की शादी में भी दफ बजा सकती है, आप ईद के दिन भी दफ बजा सकते हैं। दफ समझते हैं? अरे बोलो, एक हल्का सा बदा होता है, आप चूंकि नहीं देखे होंगे तो उल्मा से समझ लीजिएगा। दफ बजाना शादी में भी, बोलो बेटी की शादी हो या बेटा की शादी हो या खुशी का मौका हो तो आप दफ बजा सकते हैं। जब मेरे नबी मदीना पहुंचे तो छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां अरबी में नात पढ़ रही थी और दफ बजा रही थी। इधर देखिए, जितनी औरतें थी वो बोलो छतों पर थी, और जितने जवान थे, गुलाम थे, जवान थे, सब के सब सड़कों पर उतर गए और जुलूस की शक्ल में नारा क्या लगा रहे थे, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा। आप लोग भी बोलो, या रसूल अल्लाह मरहबा, या रसूल अल्लाह मरहबा। अल्लाह, ये मैं नहीं, ये 3 किताब की हदीस बोल रही है। अरे बोलो, अगर जुलूस निकालना हराम होता तो नबी मदीने वाले को मना कर देते, मत निकालो, मत निकालो, मत निकालो। लेकिन हजरात, जुलूस निकालना आज से नहीं, जब से दुनिया बनी है, मेरे नबी से पहले से भी जुलूस निकाला जाता था और आज भी लोग जुलूस निकालते हैं। तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है, नाजायज नहीं है। जो नाजायज कहे वो खुद नाजायज है, जो हराम कहे वो खुद हराम है, जो बोलो गलत कहे वो खुद गलत है। मैंने 3 किताबों का हवाला दिया, आप चाहे तो निकाल सकते हैं और चाहे तो नहीं। अभी हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, अरे जोर से बोलो, अभी हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि उलमा से फैसला कर ले तब कोई काम करे, उलमा जैसा कहें वैसा ही कीजिए। और जुलूस जब निकले तो औरतें ना जाएं, छोटे छोटे बच्चे ना जाएं,
जुलूस में 12 साल से बोलो कम उम्र के बच्चे ना हो, कम से कम 12 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, जितने हमारे बुजुर्ग हो 50 साल के, 60 साल के, वो आगे आगे रहे, किनारे किनारे रहे, बीच में बच्चे रहे, और अदब के साथ, बोलो अदब के साथ नाच करते हुए नहीं, डांस करते हुए नहीं। हराम है, नाच करना हराम, डांस करना हराम, कमर लचकाना हराम, झूमना हराम नहीं है। एक है झूमना और एक है बोलो नाचना। झूमने का ताल्लुक इधर देखिए कमर से ऊपर है, जोर से बोलो, झूमने का ताल्लुक कमर से ऊपर है। जब दिल को बात लगती है, जल्दी बोलो, तो दिल झूमता है। इधर देखिए, तो झूमने का ताल्लुक नाफ से ऊपर है, तो जब तक नाफ से ऊपर झूमे तो समझ लो ये डांस नहीं है। लेकिन जब कमर झूमने लगे, अरे बोलो, कमर झूमने लगे तो समझ लो ये हराम है, डांस हराम, नाचना हराम। तो जुलूस निकालना जायज है, हदीस से साबित है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हालात को देखते हुए, हमारे मुल्क के हालात अभी ठीक नहीं है, इसलिए उलमा से बगैर मशवरा किए हुए कोई काम मत कीजिएगा। और अगर जुलूस निकालते हैं तो जुलूस में बच्चा आगे ना रहे, जवान आगे ना रहे, जितने हमारे बुजुर्ग हों वो सब चारों तरफ से लोगों को घेरे रखे, ताकि अदब के साथ सिर्फ सलाम पढ़ते हुए, नात पढ़ते हुए अदब के साथ अपने मोहल्ले में गुजर सकते हैं। अरे बोलिए, हालात को देखते हुए आप जैसा होगा कीजिएगा। मैं आपके हालात से वाकिफ नहीं, हजरत खूब जानते हैं। तो जुलूस निकालना हदीस से साबित है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। जो नाजायज कहे वो पागल है, पागल। उनसे कहिए तुम्हारी खोपड़ी खराब हो गई है, मैं तुमको आगरा भेज दूंगा। अगर आगरा नहीं सही हुए तो रांची तो ठीक ही हो जाओगे। इसलिए लड़ने का वक्त नहीं, समझने का वक्त है। हाँ, इधर देखिए, हमारी माँ बहन जुलूस में नहीं जाइएगा। मेरी माँ बहन, आप लोगों को जुलूस में नहीं जाना है। औरत के लिए पर्दा है, बोलो, औरत के लिए पर्दा है। इधर देखिए, आपकी माँ बहन सबकी माँ बहन है। अरे बोलो, नबी ने फरमाया कि जब तुम किसी की माँ को देखो तो अपनी माँ समझो, और किसी की बेटी को देखो तो अपनी बेटी समझो, और किसी की बहन को देखो तो अपनी बहन समझो। अपनी बहन की इज्जत करोगे, इधर देखो, दूसरे के बहन की इज्जत करोगे तो तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी। नबी ने फरमाया जैसी करनी। हाँ, इधर देखिए, अगर आपने पेड़ पर ढेला मारा, इधर देखिए, आम लगा है और खलील भाई का पेड़ है। किसका पेड़? खलील भाई का पेड़ है। इधर देखिए, अगर आपने ढेला मारा तो यकीनी बात है, अगर खलील भाई का पेड़ है, ढेला मारा है, तो यकीनी बात है अगर मारने वाला जमील है तो खलील का बच्चा भी आज नहीं तो कल उस पर ढेला मारेगा। इसलिए कि जैसी करनी। हाँ, तो धोखा मत खाइए। जुलूस में हमारी माँ बहन नहीं जाएगी, छोटे छोटे बच्चे नहीं जाएंगे, उलमा आगे आगे, हमारे गांव के बस्ती के बुजुर्ग लोग आगे आगे, बिल्कुल अदब के साथ। इस अंदाज से गांव में आप घूमेंगे, सिर्फ आप कहीं और नहीं जाएंगे। अगर घूमना होगा तो गांव में घूमेंगे, और इस अंदाज से सलाम पढ़ते हुए अदब के साथ कि लोग देखे तो कहें कि नबी का गुलाम जा रहा है, नबी का मानने वाला जा रहा है, नबी का सच्चा पक्का गुलाम जा रहा है, मुसलमान जा रहा है। हजरात, अब तकरीर खत्म हो रही है, बस आखिरी हदीस सुना दूं। हदीसें तो बहुत है, इधर देखो, हदीसें तो बहुत है, सुनाऊंगा तो घंटों लग जाएगा। हजरत, टाइम क्या हुआ? अल्लाह, जब से घड़ी पहनना मैंने बंद कर दिया है, कभी कभी मैं अढ़ाई घंटा बोल जाता हूं। अरे बोलिए, लगता है अब घड़ी पहनना पड़ेगा। इधर देखिए, एक मौलाना थे, इधर देखिए, वो टॉफी मुंह में रख करके तकरीर करते थे। क्या करते थे? जब तक मुंह में टॉफी रहती उनकी तकरीर चलती रहती, जैसे टॉफी खत्म
جیسے ٹافی ختم، زور سے بولو تقریر۔ ایک دن مولانا دھوکے سے ٹافی کے بجائے ان کے جیب میں شیروانی کا بٹن تھا۔ کیا تھا؟ شیروانی کا۔ وہ بٹن کو مولانا جلدی جلدی اسٹیج پر پگڑی باندھے اور ٹافی منہ میں نہیں رکھے بلکہ دھوکے سے جلدی سے جیب سے نکالا اور کیا رکھ لیا؟ جلدی بولو، شیروانی کا بٹن۔ اب کرسی پہ بیٹھ گئے، کاہے بٹن منہ میں گلے۔ مولانا تقریر اتنی لمبی کر دیے کہ سارا مجمع غائب۔ اب مولانا بھی پریشان کہ یا اللہ سب لوگ میری تقریر میں بیٹھتے تھے، آج کیا بات ہے؟ جب منہ سے نکالا تو کہا یا اللہ یہ تو ٹافی نہیں ہے، یہ تو بٹن ہے، لگتا ہے آج میں نے 5-10 گھنٹہ تقریر کر دیا ہے۔ تو ادھر دیکھیے، گھڑی پہن کر تقریر کرنا چاہیے تاکہ ٹائم معلوم ہو۔ اب میں گھڑی پہن کے تقریر کروں گا تاکہ پتہ چلے کہ میں کتنا بول رہا ہوں۔ بس آخری حدیث سن لیجئے، میلاد منانا کیسا ہے؟ بریانی بنانا، لڈو بنانا، رسگلہ بنانا، گب گب کھانا۔ ارے بولو، بریانی ہم بناتے ہیں، کلیجہ ادھر پھٹتا ہے۔ ادھر دیکھیے، کھیر ہم بناتے ہیں، کلیجہ ادھر پھٹتا ہے۔ بھائی آپ کو کھانا ہے تو آپ بھی بنا کے کھاؤ۔ ادھر دیکھو بابو، بس 5 منٹ میں تقریر ختم ہو رہی ہے، اجازت ہے؟ ادھر دیکھو، میلاد منانا، میلاد کا مطلب جلدی بولو، عید میلاد النبی۔ کیا مطلب؟ نبی کے پیدائش کی خوشی منانا۔ نبی کے پیدائش کی خوشی کیسے منانا؟ جلسہ کر کے، فاتحہ کر کے، روزہ رکھ کر، بریانی بنا کر، لوگوں کو کھلا کر، بچوں کو کھلا کر، اچھا اچھا کپڑا پہن کر۔ بولو، نبی کے پیدائش کی خوشی منانا، نبی کا جنم دن منانا، نبی کے پیدائش کی بولو خوشیاں منانا، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جلدی بولو، بریانی بناتے ہیں، کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کیا کرتے؟ نبی کی پیدائش کے دن، جلدی بولو، نبی کی پیدائش کے دن صحابہ روزہ رکھتے تھے۔ کیا رکھتے تھے؟ جلدی بولیے، روزہ۔ کہیے تو وہ حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ قسم خدا اس حدیث کو کوئی غلط ثابت کیا تو قسم خدا میں تقریر کرنا بند کر دوں گا، میں تقریر کرنا بند کر دوں گا۔ یا تو آپ لوگ ان کے چکر میں مت پڑیے، ان کے بہکاوے میں مت آئیے۔ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ کوا کان لے گیا تو کوا کو مت دیکھیے، کان دیکھیے۔ یہ دیکھیے کہ آپ کا جو مولانا بول رہا ہے وہ صحیح بول رہا ہے کہ نہیں۔ اجازت ہے تو میں حدیث سناؤں؟ ارے بولو اجازت ہے، لیکن ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بول دو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سنو، غور سے سنو، ادھر دیکھو، ماشاءاللہ، بالکل ادب سے بیٹھو، غور سے سنو۔ مسلم شریف، زور سے بولو، مسلم شریف جلد اول یعنی جلد نمبر 1، پیج نمبر 368، پیج نمبر 368، 368، 368، مستحب روزے کا بیان۔ کس کا بیان؟ زور سے بولو، مستحب روزے کا بیان۔ جہاں پر عاشورہ کے روزے کا ذکر ہے، جہاں پر زور سے بولو عرفہ کے روزے کا ذکر ہے، جہاں پر جمعرات کے روزے کا ذکر ہے، وہیں پر یہ بھی ذکر ہے۔ میں حدیث سنانے جا رہا ہوں، سنیے، پھر سے حوالہ سنیے۔ مسلم شریف جلد نمبر 1، پیج نمبر 368، 368۔ اب آپ حدیث سنیے۔ عن ابی قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، عن صوم یوم الاثنین، فقال علیہ السلام ذالک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت فیہ ویوم انزل علی فیہ۔ مطلب سنیے، ایک مرتبہ میرے نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، عاشورہ
کی فضیلت ہم کو معلوم ہے، عرفہ کی فضیلت ہم کو معلوم ہے، جمعرات کا روزہ ہمیں معلوم ہے، مگر سوموار کو روزہ ہم لوگ کیوں رکھتے ہیں؟ آخر آپ نے سوموار کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، کیوں دیا؟ کیا وجہ ہے؟ عاشورہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے، عرفہ کے بارے میں معلوم ہے، جمعرات کے بارے میں معلوم ہے، مگر سوموار کے بارے میں، پیر کے بارے میں معلوم نہیں کہ روزہ رکھنا کیسا ہے۔ تو نبی کا جواب سنیے، نبی نے ارشاد فرمایا سوموار کا روزہ بہت بہتر ہے، ثواب کا کام ہے، سوموار کو بھی روزہ رکھا کرو۔ اسی سوموار کے دن میں دنیا میں پیدا ہوا، اسی سوموار کے دن میں نے نبوت کا اعلان کیا، اسی سوموار کے دن مجھ پر قرآن اترا۔ یہ تو ایک حدیث ہے، مگر خصائص کبریٰ جلد اول میں یہ حدیث موجود ہے کہ سوموار کے دن میں پیدا ہوا، سوموار کے دن میں نے نبوت کا اعلان کیا، سوموار کے دن مجھ پر قرآن اترا۔ جب میں مدینہ پہنچا تو سوموار کا دن تھا، اور جب میری موت ہوگی، جب میں دنیا سے جاؤں گا تو وہ بھی سوموار کا دن ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ لگتا ہے آج آپ لوگ زیادہ تھک گئے، ارے بولو، لیکن آپ نہیں تھکے، لیکن آج میں تو بہت تھک گیا۔ ارے بولیے، تھکا کہ نہیں؟ ارے بولو، تھکا کہ نہیں؟ اگر تھک گئے تو میرا ساتھ دو، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ ہاتھ نیچے کرو۔ نبی نے کیا کہا؟ جلدی بولو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، عاشورہ کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، معلوم ہے کہ کیا فضیلت ہے؟ آپ نے بتایا۔ عرفہ کا روزہ ہم لوگ رکھتے ہیں، آپ نے بتایا ہے۔ جمعرات کو بھی ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں، بتایا ہے، لیکن پیر کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ تو نبی نے کہا پیر کے دن روزہ رکھو۔ پیر کے دن میں دنیا میں پیدا ہوا، ادھر دیکھیں، پیر کے دن میں دنیا میں پیدا ہوا، پیر کے دن میں نے نبوت کا اعلان کیا، اور پیر کے دن رمضان میں مجھ پر قرآن اترا، اور پیر کے دن میں مدینہ پہنچا، اور دنیا سے جاؤں گا بھی تو پیر کا دن ہوگا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی شان۔ میلاد منانا صحابہ نبی کی محبت میں، نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہر سوموار کو، سال میں نہیں، ارے ہم لوگ تو سال میں رکھتے ہیں، صحابہ ہر سوموار کو، جلدی بولو، پیر کے دن ہفتے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب آپ بتائیے کہ سوموار کے دن صحابہ نبی کی پیدائش کی خوشی میں روزہ رکھے، اب بتائیے ہم لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں، بریانی بھی کھاتے ہیں، فاتحہ بھی کراتے ہیں، نیاز بھی دیتے ہیں، دوست احباب کو کھلاتے ہیں، یہ سب بولو خوشی کا اظہار ہے۔ ہاتھ اٹھا کر بولو، یہ سب خوشی کا اظہار ہے، اور جو خوشی کا اظہار کرتا ہے وہی نبی کا سچا غلام ہے۔ اے سنیو، لڑو مت، جھگڑو مت، مسجد کو بھی آباد رکھو، گھر کو بھی آباد رکھو، سینہ کو بھی آباد رکھو۔ مسجد آباد ہوتی ہے عبادت سے، گھر آباد ہوتا ہے قرآن کی تلاوت سے، اور دل آباد رہتا ہے نبی کی محبت سے۔ تو سنی بن کر رہیے، لڑیے مت، جھگڑیے مت۔ کتے اگر بھوکتے ہیں تو کتے کو بھوکنے دیجئے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کوا کان لے گیا تو کوا مت دیکھیے، کان دیکھیے۔ آپ کا عالم جو آپ کو بتا رہا ہے، وہ لوگ تو قصہ کہانی اردو کی کتاب چھوٹی چھوٹی، ارے بولو چھوٹی چھوٹی، اور یہ مولانا آپ کو موٹی موٹی کتاب دیکھ کر کے جیسے ہے، بولو جتنی حدیث عربی میں سناتا ہوں، کوئی سناتا ہے؟ ارے بولو کوئی سناتا ہے؟ صحیح بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ان کا مولوی میننگ تو بتائے گا۔ ارے بولو، تو میننگ تو بچہ بھی بول سکتا ہے، بے پگلا، میننگ بولنا کمال تو رہے ہے، بولو میں جیسے بول رہا ہوں۔
ہمارا کلیجہ تو بہت مضبوط ہے، تم کرو گے نا تو ایسے پھٹے گا جیسے گجرات کی زمین زلزلہ سے پھٹتی ہے۔ ہاں، لڑنا نہیں ہے، سمجھنا نہیں، بولو لڑنا نہیں ہے، سمجھنا ہے، سنی بن کر رہنا ہے، آپس میں محبت سے رہنا ہے۔ اسلام میں کچھ چیزیں ضروری ہیں اور کچھ چیزیں ضروری نہیں ہیں مگر جائز ہیں۔ کیا ہے؟ نماز پڑھنا ضروری، ہاتھ اٹھا کر بولو نماز پڑھنا، ہاتھ اٹھائیے، آپ بھی ہاتھ اٹھائیے، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قربانی کرنا، لیکن ادھر دیکھیے جلوس نکالنا ضروری نہیں ہے۔ ادھر دیکھیے، جلوس نکالنا ضروری نہیں ہے، جھنڈا نکالنا ضروری نہیں ہے، جائز ہے۔ کیا ہے؟ لیکن سنیے، مسئلہ سن لیجئے، اگر کسی جائز کام کو اس بستی کے لوگ ناجائز سمجھنے لگے، کیا کرنے لگے؟ اگر کسی جائز کام کو ناجائز سمجھنے لگے تو اب واجب ہے کہ اس کام کو کیا جائے۔ اب کیا ہو جاتا ہے؟ جلدی بولو۔ واجب ہو جاتا ہے کہ اس کام کو کیا جائے تاکہ لوگوں سے غلط فہمی دور ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہو گیا، اور دوسرا مسئلہ سنیے، کسی جائز کام کو کرنے پر اگر لوگ واجب سمجھنے لگے تو اس جائز کام کا کرنا ناجائز ہو جاتا ہے۔ جیسے فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد بولو سجدہ شکر بجا لانا، ادھر دیکھیے تو سجدہ شکر ادا کرنا عصر کے بعد اور فجر کے بعد مکروہ تحریمی ناجائز ہے، کیونکہ تم سجدہ شکر ادا کرو گے، دنیا کہیں اسے واجب نہ سمجھ لے، اسی لیے کہا گیا۔ ادھر دیکھیے، نماز میں پورا قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے، ادھر دیکھیے کہ فجر کی نماز میں طوال مفصل سے پڑھیے، اور بولو فجر کی نماز میں طوال مفصل سے پڑھیے، اور عصر، اور زور سے بولو ظہر، اس میں کس سے پڑھیے؟ جلدی بولو، عصر میں، ظہر میں، عشاء میں اوساط مفصل سے پڑھیے، اور مغرب میں قصار مفصل سے پڑھیے۔ آپ تو چاہو تو پورا قرآن پڑھ سکتے ہو، اسی لیے ادھر دیکھو، نماز میں اگر کوئی سورہ متعین کر کے پڑھے، ارے بولو سورہ متعین کر کے پڑھے تو جائز ہے، لیکن وہاں پر ناجائز ہوگا جب لوگ اسے واجب سمجھنے لگے، غلط فہمی پیدا ہو تو پھر مولانا کے لیے منع ہو جائے گا۔ تو مسئلہ یہ ہوا کہ جائز کام کو اگر کہیں ناجائز سمجھنے لگے، جہاں کے لوگ اگر جائز کام کو ناجائز سمجھنے لگے، وہاں پر اس جائز کام کو کرنا واجب ہے تاکہ لوگوں سے غلط فہمی دور ہو۔ تو یاد رکھیے، جھنڈا لگانا جائز ہے، اچھا کام ہے، بہتر کام ہے، عمدہ کام ہے، ثواب کا کام ہے، نبی کی خوشی میں، نبی کی ولادت کی خوشی میں ہم لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اچھا کام ہے، بہتر کام ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ جلوس نکالنا بھی حدیث سے ثابت ہے، صحابہ نے نکالا، صحابہ نے میلاد کی خوشی منائی، واجب فرض تو نہیں ہے لیکن اچھا کام ہے، بہتر کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ اچھا یہ بتائیے، نفل نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ارے بولو نفل نماز پڑھنا ضروری ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، یہ بتاؤ نماز کئے وقت کی فرض ہے؟ ڈاکٹر صاحب بتائیے، ارے بولو نماز کئے وقت کی فرض ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کئے وقت کی؟ یہ بتاؤ جو آپ لوگ نفل پڑھتے ہو، نفل بولو، جیسے مغرب کے بعد بولو 2 رکعت سنت کے بعد نفل پڑھتے ہو، ظہر میں پڑھتے ہو، ارے بولو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے ہو، تو یہ بتائیے نفل پڑھنا ضروری ہے؟ نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، جائز ہے، موقع ملے تو پڑھیے، ثواب کا کام ہے۔ تو جیسے نفل پڑھنا ضروری نہیں ہے، موقع ملے تو پڑھیے، ثواب کا کام ہے، ایسے ہی جلوس نکالنا جائز ہے، جھنڈا جھنڈی لگانا جائز ہے، فاتحہ کرنا جائز ہے، ضروری نہیں ہے مگر اچھا کام ہے، بہتر کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ نبی کی پیدائش کی خوشی میں ہم لوگ کر رہے ہیں، اور نبی کی پیدائش کی خوشی میں
ارے جھنڈی تو چھوڑو، ہم کروڑوں روپے بھی دان کر دے تو کم ہے۔ ادھر دیکھیے، اللہ نے ہم کو آسمان دیا، احسان نہیں جتلایا، زمین دیا، احسان نہیں جتلایا، پیڑ پودے دیے، احسان نہیں جتلایا، لیکن آپ کا قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ نے جب رسول کو، اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا تو بندوں سے کہا اے میرے بندو، میں نے کسی چیز کو دینے پر تم پر احسان نہیں جتلایا، لیکن محبوب کو تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، یہ میرا تم پر احسان ہے، میرا یہ تم پر احسان ہے۔ تو گویا آسمان سے بھی عظیم دولت، زمین سے بھی عظیم دولت، دنیا کی ہر چیز سے قیمتی میرے لیے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ بولو مصطفیٰ کی ذات ہے، اور جب مصطفیٰ کی ذات ہے تو مصطفیٰ کے نام پر تن من دھن سب ہم قربان کرے، کتنوں قربان کرے کم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ سب لوگ نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، محبت سے رہیے، شراب جوا سٹا سے بچیے، برے کاموں سے بچیے، ماں باپ کی سیوا کیجیے، اپنی بولو اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھیے، اپنے بڑوں سے، اپنے بزرگوں سے محبت کیجیے، اور کوئی بھی کام اپنے ماں باپ کے بغیر مشورہ کے مت کیجیے، اپنے علماء سے محبت کیجیے، مدرسہ کو آگے بڑھائیے، مدرسہ آگے بڑھے گا، دین آگے بڑھے گا، مدرسہ آگے بڑھے گا، زور سے بولو اسلام آگے بڑھے گا۔ اسلام کیسے بڑھا؟ مدرسوں کا صدقہ ہے۔ دین کیسے بڑھا؟ مدرسوں کا صدقہ ہے۔ غوث اعظم اسی مدرسے میں پڑھے، زور سے بولو، غوث اعظم بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے، غریب نواز بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے، اعلیٰ حضرت بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے، پیران پیر بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے، یہ جتنے بزرگان دین دنیا میں لیٹے ہیں یہ سب مدرسے ہی کی دین ہے۔ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ، انجینئر بھی بناؤ، پروفیسر بھی بناؤ، ڈی ایم کلکٹر بھی بناؤ، ایس پی ڈی ایس پی بھی بناؤ، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم بھی دو، قرآن بھی پڑھاؤ، اردو بھی پڑھاؤ، کم سے کم اتنا تو ضرور دین سکھاؤ کہ تمہارا بچہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ضروریات دین کو پہچان سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو نیک عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آئیے صلاۃ و سلام پڑھیں۔